السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایزی انگلش کلاس میں خوش آمدید۔ آج سے ہم ٹینسز کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ انگریزی میں کل 12 ٹینسز ہوتے ہیں اور ہم انہیں ایک ایک کر کے آسان انداز میں سیکھیں گے۔ پہلے ہم نے 2 جملے سیکھے تھے، ایک امپیریٹیو سینٹنس اور دوسرا جملہ نیگیٹو امپیریٹیو سینٹنس، یعنی جملہ حکمیہ جس میں حکم دیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ جملہ جس میں کام سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے۔ تو اب سے ہم ٹینسز شروع کریں گے۔ یہ جو ٹینسز ہیں یہ کل 12 ہے، 3 زمانے ہیں اور ہر زمانے کے حساب سے 4 ٹینسز ہوتے ہیں، تو 4 تینی 12 ہو جاتے ہیں۔ زمانہ ایک زمانہ ماضی کا ہوتا ہے، یعنی جو گزرا ہوا ہوتا ہے، ایک زمانہ حال کا ہوتا ہے جو موجودہ ہوتا ہے، اور ایک زمانہ مستقبل کا ہوتا ہے جو آنے والا ہوتا ہے، ابھی آیا نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک کے لیے 4 جملے ہوتے ہیں، کیونکہ ماضی کے اندر بھی جو کام ہوتا ہے تو وہ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جاری ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے یا قریب میں ہونے والا ہوتا ہے، اسی طرح حال اور اسی طرح مستقبل۔ تو ہر ایک کے 4 جملے ہوتے ہیں۔ 12 ٹینسز میں سے سب سے پہلا جو ٹینس ہے وہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ وہ زمانہ ہے جو روزمرہ کے کام، عادت، مستقل حقیقت، عمومی سچائی اور معمولی کام کو بیان کرتا ہے۔ یہ جو جملہ ہوتا ہے اس میں اردو جملوں کے آخر میں عموماً یہ الفاظ آتے ہیں، جیسے تا ہے، تی ہے، تے ہیں، تا ہوں، تی ہوں۔ مثلاً وہ اسکول جاتا ہے تو یہ ایک عام عادت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں لڑکا جو ہے نا وہ اسکول جاتا ہے، یعنی روزانہ جاتا ہے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، تو یہ بھی ایک عمومی سچائی اور ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں۔ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ اب اس جملے کو سمجھنے سے پہلے آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر جملہ وہ مثبت، منفی، سوالیہ بھی ہوتا ہے۔ مثبت جملے کو افرمیٹیو جملہ کہتے ہیں۔ افرمیٹیو کا مطلب ہوتا ہے مثبت جملہ، نیگیٹو یعنی منفی جملہ، انٹروگیٹو سوالیہ جملہ، اور WH کویسچن یہ بھی سوالیہ ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں WH یعنی وٹ، ویئر، وائی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ WH کویسچن یعنی WH والا سوالیہ جملہ۔ تو یہ 4 جملے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک ٹینس کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوگی کہ ہر ایک ٹینس کے اندر جو بھی جملہ ہوگا اس کے اندر مثبت بھی ہوگا، اس کے اندر منفی بھی ہوگا، اس کے اندر سوالیہ بھی ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہر جملے کے اندر۔ اب ان 4 کی مثالیں لے لو۔ جیسے پہلے کی مثال ہے آئی پلے کرکٹ، میں کرکٹ کھیلتا ہوں۔ دوسرا آئی ڈو ناٹ پلے کرکٹ، اور اس کا مختصر آئے گا آئی ڈونٹ پلے کرکٹ، میں کرکٹ نہیں کھیلتا، یہ منفی جملہ ہو گیا۔ ڈو یو پلے کرکٹ، یہ سوالیہ جملہ ہو گیا کہ کیا تم کرکٹ کھیلتے ہو۔ اور اسی طرح ویئر ڈو یو لیو، تم کہاں رہتے ہو، تو یہ WH کویسچن والا جملہ ہو گیا۔ ہم نے جو 4 جملے ابھی پڑھے، افرمیٹیو سینٹنس اور نیگیٹو سینٹنس، انٹروگیٹو سینٹنس اور WH کویسچن والا، تو اس میں سب سے پہلے جو جملہ ہوگا وہ ہوگا افرمیٹیو سینٹنس، یعنی ہم مثبت جملہ کیسے بنائیں گے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ میں جو ہم مثبت جملہ بنائیں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا اور اس کا فارمولہ کیا ہے۔ اس کا فارمولہ یہ ہوگا کہ ہم نے ایک سبجیکٹ لینا ہوگا اور ایک ورب میں ہم نے یہ خیال کرنا ہوگا کہ ورب کا فرسٹ فارم ہم استعمال کریں گے، اور اس کے ساتھ ایک آبجیکٹ لینا ہوگا۔ اب میں نے یہاں پہ مثالیں دی ہوئی ہیں اور طریقہ سمجھایا ہوا ہے کہ سبجیکٹ کیا چیزیں، ورب کیا چیزیں اور آبجیکٹ کیا چیزیں۔ تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پہلی نمبر پر آئی، وی، دے، ہی، شی، اٹ، اس میں یو بھی شامل ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے سبجیکٹ۔ اور یہ جو گو، وینٹ، گوز، گون ہے، یہ ہے ورب۔ یہ اس پر ہم نے پہلے مستقل ویڈیو بنائی ہے کہ ورب کیا ہے اور اس کو پہچان کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ورب۔ اس میں سے آپ نے فرسٹ فارم لینا ہے یعنی گو، اور اسکول جو ہے اس کو کہا جاتا ہے آبجیکٹ۔ اس کو اردو میں یوں سمجھیں کہ فاعل
فعل اور مفعول، یعنی فعل اور فاعل اور مفعول، اس کو یوں سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے کام کرنے والا اور ایک ہوتا ہے کام اور ایک ہوتا ہے مفعول، یعنی جس چیز پر کام واقع ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں، جیسے آئی گو ٹو اسکول، میں اسکول جاتا ہوں، وی گو ٹو اسکول، ہم اسکول جاتے ہیں، یو گو ٹو اسکول، تم یا آپ اسکول جاتے ہو، جاتے ہیں، دے گو ٹو اسکول، وہ سب، یہ جمع کے لیے آتا ہے، اسکول جاتے ہیں، دے گوز ٹو اسکول، ہی گوز ٹو اسکول، اور شی گوز ٹو اسکول، وہ اسکول جاتا ہے اور وہ اسکول جاتی ہے، اٹ گوز فاسٹ، یہ تیزی سے جاتا ہے۔ آپ یہاں پر آپ نے یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں پر سبجیکٹ ہی، شی اور اٹ ہو تو اس صورت میں ہم جو ہے نا فرسٹ فارم نہیں لیں گے، بلکہ گوز یعنی ایس والا فارم لیں گے اور اس کو استعمال کریں گے۔ دوسرا جملہ ہے منفی، نیگیٹو سینٹنس، یعنی منفی جملہ ہم کس طرح بنائیں گے، یعنی پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ میں ہم منفی جملہ کس طریقے سے بنائیں گے۔ تو اس کا جو فارمولہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ دیکھو، سبجیکٹ لیں گے پہلا، پھر ڈو اور ڈز، اور پھر اس کے بعد نوٹ، اور پھر ورب کا فرسٹ فارم اور آبجیکٹ، یعنی ورب کا فرسٹ فارم استعمال ہوگا اور سبجیکٹ اور آبجیکٹ، اور اس میں جو ہے نا ڈو اور ڈز نوٹ وغیرہ کا اضافہ ہے، بس ڈو ڈز اور نوٹ ان دو چیزوں کا اضافہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم منفی کی بات کر رہے ہیں تو ڈز نوٹ سے اور ڈو نوٹ سے منفی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی آئی وی یو دے، جب یہ چیزیں ہوں آئی وی یو دے، سبجیکٹ یہ والا ہو تو وہاں پہ ڈو نوٹ یعنی ڈونٹ استعمال ہوگا۔ اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ ہو تو اس صورت میں ڈز نوٹ استعمال ہوگا اور اس کا مختصر ڈزنٹ ہے۔ اب اس کو مثالوں سے سمجھیں۔ آئی ڈو ناٹ گو ٹو اسکول، یعنی میں اسکول نہیں جاتا، اس میں تھا کہ میں اسکول جاتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ میں اسکول نہیں جاتا ہوں، تو یہاں پہ ڈو ناٹ گو ٹو اسکول، اور اس کو مختصر پڑھیں گے ڈونٹ گو ٹو اسکول۔ وی ڈونٹ گو ٹو اسکول، ہم اسکول نہیں جاتے ہیں۔ یو ڈونٹ گو ٹو اسکول، تم اسکول نہیں جاتے۔ دے ڈونٹ گو ٹو اسکول، وہ یعنی جمع کے لیے آتا ہے، وہ سب اسکول نہیں جاتے۔ ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول، یہاں پہ ہی سبجیکٹ آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ڈو ناٹ نہیں آئے گا بلکہ ڈز ناٹ آئے گا۔ ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول، اور اسی طرح شی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول، وہ لڑکی اسکول نہیں جاتی۔ اور اٹ ڈز ناٹ گو فاسٹ، یہ تیزی سے نہیں جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جملے بنیں گے۔ اب آتے ہیں تیسرے جملے انٹروگیٹو سینٹنس کی طرف۔ انٹروگیٹو یعنی سوالیہ جملہ۔ سوالیہ جملہ میں آپ نے سبجیکٹ لینا ہے اور وہی فرسٹ فارم لینا ہے اور آبجیکٹ لینا ہے، بس اس میں یہ کام ہوتا ہے کہ ڈو اور ڈز جو ہے نا وہ پہلے ہو جاتے ہیں، وہ پہلے آ جاتے ہیں تو سوالیہ سوال بن جاتا ہے، یعنی جو جملہ مثبت ہوگا وہ جملہ سوالیہ میں، ڈو اور ڈز جب اس کے شروع میں ہم لگائیں گے تو وہ جملہ سوالیہ بن جائے گا۔ جیسے یہ جملے ہیں، ڈو آئی گو ٹو اسکول، کیا میں اسکول جاتا ہوں؟ اسی طرح ڈو وی گو ٹو اسکول، کیا ہم اسکول جاتے ہیں؟ ڈو یو گو ٹو اسکول، کیا تم اسکول جاتے ہو؟ ڈو دے گو ٹو اسکول، کیا وہ سب اسکول جاتے ہیں؟ ڈز ہی گو ٹو اسکول، کیا وہ لڑکا اسکول جاتا ہے؟ ڈز شی گو ٹو اسکول، کیا وہ لڑکی اسکول جاتی ہے؟ ڈز اٹ گو فاسٹ، کیا یہ تیزی سے جاتا ہے؟ تو یہاں پہ ڈو اور ڈز کا جو فارمولہ ہے اور جو طریقہ ہے وہ یہی ہوگا کہ جہاں پر سبجیکٹ ہی اور شی اور اٹ ہوگا تو وہاں پہ ڈز، اور جہاں پہ سبجیکٹ آئی وی یو دے ہوگا تو وہاں پہ ڈو استعمال ہوگا۔ تو یہی طریقہ ہے ان جملوں کے بنانے کا۔ آگے ہم WH کویسچن والے جملے، یہ بھی سوالیہ جملے ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ WH والا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ WH والے ورڈ جو ہے نا وہ جیسے وائی، وین، ویئر وغیرہ WH کے ساتھ جو الفاظ آتے ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ڈو اور ڈز، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد ورب کا فرسٹ فارم اور اس کے بعد آبجیکٹ۔ تو اس سے پھر کویسچن WH کویسچن والا سوالیہ جملہ بن جائے گا۔ جیسے ویئر ڈو آئی گو، میں کہاں جاتا ہوں؟ ویئر ڈو وی گو، ہم کہاں جاتے ہیں؟ ویئر ڈو یو گو، تم کہاں جاتے ہو؟ ویئر ڈو دے گو، وہ کہاں جاتے ہیں؟ ویئر ڈز ہی گو، وہ لڑکا کہاں جاتا ہے؟
ویئر ڈز شی گو، وہ لڑکی کہاں جاتی ہے. ویئر ڈز اٹ گو، یہ کہاں جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جملے بنیں گے تمام کے تمام.